حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور. علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، سلسلہ سوال و جواب کا جاری ہے اور موضوع ہے قربانی کے سوالات۔ آپ کے پوچھے گئے سوالات کے احسن انداز میں جوابات دیے جاتے ہیں، اور آج حاضر ہیں کچھ نئے سوالات کے ساتھ جو ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام اور کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ آئیے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، قربانی کا جانور بیمار ہو گیا، اسے بیچ کر دوسرا خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا جانور بیمار ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور اس بیمار اور اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ وہ قربانی کے لائق نہیں رہا، تو اسے بیچ کر آپ دوسرا جانور خرید سکتے ہیں اور اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر بیمار ہونے میں یا زخمی ہونے میں عیب ایسا نہیں ہے کہ جو شرعی طور پر قربانی کے لیے ممانعت ہو، تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ صرف جانور کا بیمار ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ وہ جانور ایسا بیمار ہو کہ وہ قربان گاہ تک چل کے نہ جا سکتا ہو، یا اس کا عیب ظاہر ہو رہا ہو، اس کا لنگڑا پن، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہو جس سے اس کی ویلیو، اس کی قدر، اس کی قیمت کم ہو رہی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ البتہ قربانی کے علاوہ، یعنی ذی الحجہ کی قربانی کے علاوہ، دم کی قربانی کے علاوہ، عقیقے کی قربانی کے علاوہ اس جانور کا گوشت استعمال کرنا، ذبح شرعی کر کے اس کا استعمال کرنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قربانی کے لیے ایسا جانور جو بیمار ہو گیا تھا اور بیمار ہونے کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اس کو بیچ کر دوسرا ضرور خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذبح سے جانور کے حلال ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ یاد رکھیے کہ ذبح کرنا جو ہے یہ ایک خاص طریقہ ہے، خاص عمل ہے، اس کے شریعت نے کچھ شرائط بھی بیان کیے ہیں۔ اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں تو جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ ذبح سے جانور کے حلال ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلے کہ ذبح کرنے والا عاقل یعنی عقل مند ہو، نہ سمجھ بیوقوف اور مجنون آدمی اس کا ذبح جو ہے وہ درست نہیں ہے شرعی طور پر، یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہو تو اس کا ذبح جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو ذبح کرنے کی سب سے پہلی شرط ہے عاقل یعنی عقل والا ہونا، اور دوسری شرط ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ کافر اور مشرک کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ کافر اور مشرک اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی جانور کو حلال کریں، ذبح کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر نام نہ لیا تو ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ بوقت ذبح جو ہے وہ زندہ ہو۔ یہ چار شرطیں جو ہیں پایا جانا اس وقت ضروری ہے، اور اسی چار شرائط کی وجہ سے جانور حلال ہوگا۔ اگر یہ چار شرائط نہ پائی جائیں ذبح کے وقت تو جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، ذبح کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جانور کو؟ جانور کے ذبح کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ صرف جانور پہ چھری پھیر دینا یہ ذبح کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کو انجام دینے کے لیے تمام آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو ہمارے نماز میں جو ہے رکاوٹ بنے، تو ہم پرسکون ماحول میں ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے مطمئن ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قربانی بھی ایک فریضہ، ایک عبادت ہے۔ جب آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اب ہم نے قربانی کرنی ہے، تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جانور جہاں ذبح کروانا ہے یا ذبح کرنا ہے وہاں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز تو نہیں جو جانور کو نقصان پہنچائے،
یا ذبح کرنے والے کو نقصان پہنچائے۔ زمین پتھریلی تو نہیں ہے، پہلے طور پہ دیکھ لیا جائے کہ زمین اگر پتھریلی ہے تو وہاں سے پتھر وغیرہ ہٹا دیے جائیں۔ جانور کو گرانے کے بعد تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد جانور کے گلے پہ پہلے پانی چھڑکا جائے اور تاکہ کھال اس کی نرم ہو جائے، اور چھری کو اچھی طریقے سے پہلے سے جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیا جائے کہ اس کی دھار درست ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سلہ یعنی پہلی چھری پھیری جا رہی ہوتی ہے تو چھری تیز نہ ہونے کی وجہ سے بار بار رگڑ لگتی ہے، جس سے جانور کو بیجا اذیت ہوتی ہے۔ جتنی تیز چھری ہوگی جانور اتنی جلدی ذبح ہو جائے گا اور اس کو اذیت کم، تکلیف کم ہوگی۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور گرا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یاد آتا ہے کہ قبلے کی طرف جانور کا رخ نہیں ہے، تو اس کو دم پکڑ کے بیجا کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا وزن پھر اس کے اوپر 10-12 بندے یا 4-5 بندے لدے ہوتے ہیں، پھر اس کو پکڑ کے کھینچنا، مورے سے کھینچنا یا دم سے کھینچنا یا کسی بھی اس کے باڈی کے حصے سے، پارٹ سے پکڑ کے کھینچنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے کان پکڑ کے کوئی کھینچے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہماری انگلی پکڑ کے کوئی کھینچے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ جانور ہے اسے بیجا اذیت نہ دیں، اور اگر بیجا اذیت دیں گے تو بروز محشر اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور یاد رکھیے قربانی آج ہم جو یہاں کر رہے ہیں اس کا خون اس زمین پہ بہہ رہا ہے، تو یہ قربانی یہیں ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ قربانی ہمیں پورے صراط پہ جنت میں داخل کروائے گی۔ اسی قربانی پر ہم سوار ہو کر، حدیثوں میں آیا ہے کہ یہی قربانی تمہارے لیے پورے صراط پر سواری بنے گی، جسے ہم اذیت دیں گے، جسے ہم تکلیف دیں گے، اس پر سوار ہو کر پھر ہم جنت میں بھی جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جتنی آسانی ہو سکے قربانی کے جانوروں کے لیے اتنی آسانی کیجیے، بیجا اذیت مت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔